اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ملکیت کے اوپر معاہدات میں قصد تبلیغ کے ساتھ لین دین ہو تو ملکیت آ جاتی ہے، اس کے اوپر ہم نے سیرت مستمرہ متشرعہ سے استدلال کیا کہ پیغمبر کے زمانے سے آج تک لوگ تعاطی کر کے جو شے محفوظ کرتے ہیں اس کے اوپر مالکانہ تصرف کرتے آئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ملکیت آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دو آیتوں سے استدلال کیا، ایک احل اللہ البیع سے، وہ اس طرح سے کہ تمام بیوت و بیع ہے ہی، عرف میں معاہدات کو بھی بیع کہا جاتا ہے اور آیت ہر بیع کو حلال قرار دیتی ہے، لہٰذا احل اللہ البیع کی آیت سے ہم نے معاہدات میں ملکیت کے اوپر استدلال کیا۔ دوسری آیت تجارت عن تراض سے استدلال کیا کہ آپ لوگ تجارت کو لفظ بیع کی جگہ پر احل اللہ البیع میں لگ کر کے دیکھیے کہ تجارت طرفینی رضایت کے ساتھ ہوتی ہے اور اس سے ملکیت آتی ہے، ایسے ہی معاہدات میں جو لین دین کر رہے ہیں رضایت کے ساتھ تو اس سے ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دو آیتیں اور سیرت مستمرہ سے استدلال کیا کہ معاہدات ملک آور ہے، اور اس طریقے سے جملہ اور بھی گویا محقق ثانی نے جو کہا ہے کہ ملکیت ہوتی ہے اور احد الطرفین سے کے طرف ہو جانے سے ملکیت لازمہ بن جاتی ہے، گویا ہم نے ان کا اجمالی طور پہ ساتھ دیا ہے۔ جو بھی ملکیت کے قائل ہیں ہم بھی اس سیرت مستمرہ اور دو آیتوں کے ذریعے سے ملکیت کے قائل ہو رہے ہیں۔ لیکن آیا الناس مسلطون علی اموالہم وانفسہم واموالہم، اس حدیث سے بھی کیا استدلال کیا جا سکتا ہے کہ معاہدات جو ہے ملکیت آور ہے یا نہیں؟ استدلال کرنے کو یہاں ذکر نہیں کیا ہے، شرح میں بیان کیا ہے، وہ اس طرح سے وہ توجہ سے سنیں۔ الناس مسلطون علی انفسہم وعلی اموالہم، ہماری گفتگو انفس سے نہیں علی اموالہم سے، کہ لوگ اپنے اموال کے اوپر مکمل تسلط اور اختیار رکھتے ہیں، جیسے چاہیں اس کو تصرف کریں۔ آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی کتاب ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو تصرف کریں، آپ خود اس کو استعمال کریں یا کسی دوسرے کو ہدیہ دے دیں، کسی کو بیچ دیں، توڑ پھوڑ ڈالیں وغیرہ وغیرہ، جیسے تصرف اپنے اموال میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو الناس مسلطون علی اموالہم اتنا عموم رکھتا ہے کہ ہم اپنی خریدی ہوئی چیزوں کو جیسے چاہے تصرف کر سکتے ہیں، ویسے ہی اس مال کو ہم کسی دوسرے کو دے رہے ہیں، تعاطی کر رہے ہیں، الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں اور ملکیت بناتے ہوئے دوسرے کو دے رہے ہیں، اور مقابل میں عوض کے طور پر وہ بھی وہ پیسہ یا کوئی دوسری چیز دے رہا ہے۔ تو ہم جب اپنے سارے اموال کے اوپر ہر قسم کا تسلط رکھتے ہیں، ہم تو معاہدات کرنے پر بھی تسلط رکھتے ہیں، ملکیت بنانے پر بھی تسلط رکھتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب، یہ روایت جو ہے مسلط قرار دیتی ہے اپنے سارے اموال پر، لیکن معاہدات والا تصرف اس ملکیت کو نقل ملک کرنا، جیسے آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، جیسے اجارے پہ دے سکتے ہیں، جیسے بیچ سکتے ہیں، جیسے اس کو ودع سب کچھ کر سکتے ہیں، ویسے معاہدات بھی کر سکتے ہیں۔ مال پہ مسلط ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے مال کو جیسے چاہوں تصرف کروں، یہی ہے نا، کہ جیسے چاہوں تصرف کروں میں اپنے مال کو معاہدات کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، مقابل میں کسی کے دوسرے مال کو جو لے رہا ہوں، یہ بھی سلطنت کی ایک قسم ہے۔ جب یہ بھی سلطنت کی ایک قسم ہے تو یہ روایت معاہدات کو صحیح ٹھہرائے گی، ملکیت آور ہوگی۔ یہ استدلال کا طریقہ ہے۔ جناب شیخ انصاری صاحب فرمائے کہ نہیں، اس آیت کے ذریعے سے آپ معاہدات کے ملکیت آور ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس روایت کے ذریعے سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ آپ اپنی پراپرٹی اپنی شے کے اوپر جس قسم کا چاہیں تصرف کریں، انواع و اقسام تصرف. مثلا آیا میں اس کو مضاربے پہ دے سکتا ہوں یا نہیں اپنے مال کو؟ آپ کو شک ہو کہ مضاربے پہ شاید نہیں دے سکتے، آپ الناس مسلطون علی اموالہم کا عموم اس کو بھی شامل ہے، دے سکتے ہیں. جہاں پہ انواع و اقسام کے تصرفات میں شک ہو، یہاں پہ اس حدیث کے ذریعے سے تمسک کر سکتے ہیں. لیکن آیا مضاربے پہ تو دے سکتا ہوں، لیکن مضاربہ عربی میں ہونا چاہیے، صیغہ ماضی کا استعمال، یہ سب شریعت بتائے گی. نحوہ تصرف، کیسے اپنے مال پر تصرف کرنا ہے، یعنی کیفیت تصرف، اس حدیث کے ذریعے سے استدلال سے نہیں کیا جا سکتا. انواع و اقسام قسم کے تصرف کو الناس مسلطون علی اموالہم کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. واضح ہوئی بات؟ یعنی اگر میری شے ہے، میری ملکیت ہے، میری پراپرٹی ہے، میں اس میں آیا اس کو بیچ سکتا ہوں یا نہیں، ہدیہ کر سکتا ہوں یا نہیں، کیا نام ہے، سلو اس کے اوپر مصالحت کر سکتا ہوں یا نہیں، مضاربہ کر سکتا ہوں. کسی جگہ اگر آپ کو شک ہو کسی قسم کے استعمال پر، اس شے کے تصرف کی نوعیت کے اوپر، نوعیت یعنی آیا یہ بھی فرض اس میں شامل ہے یا نہیں، اگر اس قسم کا شک ہو، الناس مسلطون علی اموالہم بول رہا ہے کہ آپ کو یہ بھی قدرت حاصل ہے، یہ بھی قدرت حاصل ہے. یہ مثلا بیع بالصیغہ کرنے کی، معاملے کے اوپر بیع بالصیغہ کرنے کی آپ کو تسلط حاصل ہے. آیا بیع بالصیغہ کے بغیر، یعنی بیع کر رہا ہوں، معاقات کر رہا ہوں، بغیر صیغے کے میں مسلط کر سکتا ہوں یا نہیں، اس کے لیے شریعت بتائے گی. کیفیت استعمال اموال کی صیغہ ہونا چاہیے یا نہیں، عربی ہونا چاہیے یا نہیں، ماضی ہونا چاہیے یا نہیں، کیفیت تسلط یہ شارع بتلائے گا، نہ کہ اس روایت کے ذریعے سے. اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ مثلا میں اس کو بیچ تو سکتا ہوں، لیکن آیا ہبہ کر سکتا ہوں یا نہیں اس مال کو، یہاں اگر آپ کو شک ہو، الناس مسلطون علی اموالہم کہنا، آپ اس کو ہبہ بھی کر سکتے ہیں، مضاربہ بھی اسے کر سکتے ہیں، عتق کر سکتے ہیں، وطی کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تسلط کی توجہ کر رہے ہیں، کمیت تسلط پہ اگر گفتگو ہو رہی ہو تو وہاں پہ الناس مسلطون علی اموالہم کے ذریعے سے استدلال کر سکتے ہیں. لیکن کیفیت کس طریقے سے، شارع نے یہ تو کہا ہے کہ اپنے مال کو معاوضہ کر سکتے ہو، شارع نے یہ کہا ہے کہ جس مال کے اوپر تم مسلط ہو اس کو معاوضہ کر سکتے ہو، لین دین ایک دوسرے کے بدل میں کر سکتے ہو. لیکن شارع نے کیا یہ بھی جائز قرار دیا ہے کہ بغیر صیغہ استعمال کیے ہوئے نقل و انتقال کر سکتے ہو یا نہیں؟ یہ شارع سے پوچھا جائے گا. واضح ہے؟ تو الناس مسلطون علی اموالہم کے ذریعے جہاں ہم کو اپنے مال میں کسی قسم کے تسلط کی بات، سلطنت کی بات میں شک ہو رہا ہو، الناس مسلطون کے ذریعے سے استدلال کر سکتے ہیں. لیکن کیفیت، مثلا آپ اپنی لڑکی کو دوسرے کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس کو ولایت حاصل ہے اس کے اوپر، لیکن آیا یہ دوسرے کے اوپر مسلط کرنے کے لیے بغیر صیغے کے اس کو نکاح میں دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ شارع بتلائے گا. جتنی ولایت آپ کو اپنے اموال کے اوپر حاصل ہے، اس اموال کی ولایت کے سلسلے میں، ملکیت و تسلط کے سلسلے میں شک ہو، آپ الناس مسلطون کے ذریعے سے استدلال کر سکتے ہیں. لیکن نحوہ استعمال، کیفیت کیا نام ہے، نقل و انتقال یا کچھ بھی، اس کے لیے شارع جب تک اجازت نہ دے تب تک آپ اس کے اوپر اس طریقے کا تسلط نہیں کر سکتے. اب جو ہے اس آیت کے، اس روایت کے ذریعے سے کسی نے یہ استدلال کیا ہے کہ معاہدات جیسے سیرہ مستمرہ کے ذریعے سے ملکیت ثابت کیا ہم نے، الناس یہ والی احل اللہ البیع کے ذریعے سے معاہدات بیع ہے، لہٰذا اس آیت کو اس کو شامل ہے، لہٰذا معاہدات بھی بیع ہے، اس کو ہم نے ملکیت اس سے ثابت کی. تجارتاً انتراز کے ذریعے سے یہ کہا کہ بہت سی تجارتیں ہیں، من جملہ اس کے مبادلہ تملیک کی قصد کے ساتھ تعاطی کرنا، یہ بھی تجارت ہے، لہٰذا آیت تجارت اس کو شامل ہے. اسی طریقے سے الناس مسلطون علی اموالہم کے ذریعے سے کسی نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے انسان جب اپنے مال پر مسلط ہے تو چاہے بغیر صیغے کے کسی کو تملیک کرے، چاہے صیغے کے ساتھ تملیک کرے. اگر آپ اس کو محدود کر رہے ہیں کہ نہیں صیغے کے ذریعے سے تملیک کر سکتا ہے، بغیر صیغے کے تملیک نہیں کر سکتا، تو اس کے
اس کے تسلط کے منحصر کر رہے ہیں، محدود کر رہے ہیں، اس کے تسلط کو کیا کر رہے ہیں؟ محدود کر رہے ہیں۔ یہ الناس مسلطون کی آیت کے خلاف ہے، لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ معاطات کو یہ الناس مسلطون علی اموالہم شامل ہے۔ واضح ہوئی بات؟ الناس مسلطون علی اموالہم معاطات کو بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر سیگے کے تبلیغ کرنا بھی تبلیغ کرنا ہے، اس کی سلطنت میں سے ہے۔ جناب شیخ انصاری صاحب کہہ رہے کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہ جی ہاں، الناس مسلطون کے ذریعے سے انواع و اقسام کے تسلط اور ملکیت کی بات کنفرم ہے، درست ہے، مگر کیسے تبلیغ کرنا ہے، کیفیت تبلیغ، یہ شارح بتائے گا۔ عبارت پہ توجہ کریے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس مسلطون الناس مسلطون علی اموالہم، لوگ اپنے مال کے اوپر ہر قسم کا تسلط رکھتے ہیں۔ یہ عمومیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ذریعے معاطات کو بھی ملک آور ثابت کر سکتے ہیں۔ کہنے فلا دلالت فیہ علی المدعی، اس حدیث کے ذریعے سے یہ دعویٰ کہ معاطات بھی ملکیت آور ہے اور یہ قسم کا تسلط ہے، اس میں دلالت نہیں پائی جاتی مدعا پر۔ وجہ یہ ہے لأن عمومہ الناس مسلطون کا کیا عموم کیا ہے؟ بے اعتبار انواع السلطنت، ہر قسم کی سلطنت، نو سے مراد یہ اقسام ہے، اقسام سلطنت۔ مثلا میں اپنے مال کو بیچ تو سکتا ہوں، آیا مصالحت میں دے سکتا ہوں، یعنی شک ہے مال کے اوپر، جب مسلط ہوں تو مصالحت میں بھی دے سکتا ہوں، واضح ہے۔ میں شک کر رہا ہوں کہ اپنے مال کو کسی کو ہبا کر سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ مال کے اوپر مسلط ہوں۔ الناس مسلطون کہہ رہا ہے کہ جب آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اس کے اوپر مسلط ہے تو ہبا کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں۔ جہاں جہاں شک ہو کس قسم میں، سلطنت کے انواع اور اقسام میں جہاں پہ شک ہو، آپ اس سے تمسک کر سکتے بے اعتبار انواع السلطنت۔ فَهُوَ إِنَّمَا يُجْدِي یعنی یفیدو، یہ حدیث فائدہ پہنچائے گی فی ما اذا شک فی ان ھذا النوع من السلطنت ثابت للمالک، جہاں آپ کو شک ہو کہ فلاں قسم کی سلطنت آیا مالک کے لیے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، آپ الناس مسلطون کے ذریعے سے اس نوع کو بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ وماضیۃ شرعا فی حقہ ام لا، یا یہ مجھے حق حاصل ہے شرعن یا نہیں، اس نوع اس قسم کی سلطنت مجھے شامل ہے، مجھے حق پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر اس طرح کا شک ہو تو آپ اس روایت کے ذریعے سے استدلال کر سکتے ہیں کہ بھائی الناس مسلطون یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مال کو ہبا کے طور پر عتق کرنا چاہوں۔ دوسرے امور میں کہاں جہاں شک ہو جائے نوعیت اقسام ملک میں، وہاں پہ آپ اس سے استدلال کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے کہ انما حسر کرنے یوجدی، یہ الناس مسلطون کی روایت فائدہ پہنچائے گی آپ کو جہاں پر فی ما اذا شک یا شک فی ان ھذا النوع من السلطنت ثابتۃ للمالک، کیا یہ اس قسم کی سلطنت مالک کے لیے جو مال پر مسلط ہے ثابت ہے یا نہیں۔ ماضیۃ شرعا فی حق، اس شرعی طور پر میں اس میں اس قسم کے تسلط کو رکھتا ہوں، حق رکھتا ہوں یا نہیں۔ اما یہاں پہ کہنا چاہیں اگر شک ہو تو کر سکتے ہیں، یوجدی یعنی کیا، یہاں پہ الناس مسلطون کی روایت کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ بھی مجھے سلطنت حاصل ہے، یہ بھی سلطنت حاصل ہے، یہ بھی سلطنت حاصل ہے، میرا مال ہے، جیسے میں چاہوں اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ مثلا شارع نے اجازت دے رکھی ہے کہ اپنے مال کو معاوضہ کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ اب میں صیغہ پڑھ کر کے اپنے مال کو مبادلہ کروں، بیع و شراء کروں، یہ اس کی اجازت ہے، لیکن آیا یہ جو لین دین کر رہا ہوں اگر یہاں شک ہوتا تو آپ اس الناس مسلطون کے ذریعے سے استعمال کر سکتے تھے، لیکن کیفیت کے اوپر نہیں، ہم اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو کریں اما اذا قطعنا بان سلطنت خاصہ کتملیک مالہ للغیر نافذۃ فی حقہ ماضیۃ شرعا لیکن شک فی انہ ھذا تملیک خاص، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں شک ہو جائے کہ فلاں قسم کی سلطنت میرے لیے ثابت ہے یا نہیں، یا شرعاً مجھے اس میں اجازت ہے یا نہیں، تو وہاں پہ درست ہے۔ اما اذا قطعنا
لیکن اگر ہمیں علم حاصل ہو جائے کہ شارع نے مال کو معاوضہ کرنے کی اجازت دی ہے، معاوضہ کرنے کی، مبادلہ مال کرنے کی اجازت دی ہے، قطعنا بأن سلطنہ خاصہ کتملیک مال ہی للغیر، مثال کے طور پہ مجھے غیر کے ساتھ اپنے مال کو معاوضہ کرنے کی اجازت دی ہے، نافذۃ فی حق ہی، میرے حق میں یہ نافذ ہے، ماضیۃ شرعن، شرعن اس کی اجازت امضاء شدہ ہے، لیکن شک ہو رہا ہے، لیکن شک فی ان ھذا التملیک الخاص، یہ جو سلطنت خاص مجھے حاصل ہے، حل یحصل بمجرد التعاطی مع القصد، کیا یہ تعاطی قصد تملیک کے ساتھ میں دوسرے کو تملیک کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ تو حاصل ہے کہ میں اپنے مال کو معاوضہ کر سکتا ہوں، شارع کی طرف سے اجازت ہے۔ سلطنت خاصہ کا مطلب ہے تملیک المال للغیر، اس کی اجازت ہے، میرا حکم وہاں پہ چلے گا، میرا یہ تسلط میرا ہے، لیکن یہ تسلط، یہ جو تملیک خاص ہے، حل یحصل بمجرد التعاطی مع القصد، قصد کے ساتھ تعاطی طرفین کر رہا ہوں، یہ اس طرح سے مجرد تعاطی سے حاصل ہو جائے گا، ام لا بد من القول الدال علیہ، یا نہیں اس کے اوپر کچھ ایسے کلمات ہونے چاہیے، بیتو و اشتریتو وغیرہ کے، تب یہ تعاطی شارع نے اس کی اجازت دی ہے، اس کے بارے میں اگر شک ہو جائے تو الناس مسلطون کے ذریعے سے یہاں پہ استدلال نہیں کر سکتے۔ واضح ہو رہی بات؟ عبارت میں سے اتنا حاصل ہو گیا، اگر مثلا سلطنت کی کتنی اقسام ہیں، اور یہاں پہ اس روایت الناس مسلطون علی اموالہم، یہاں پہ سلطنت کی کون سی قسم لی گئی ہے جس بنا پر استدلال ناممکن ہے؟ میں نے بیان کیا کہ دیکھیے سلطنت دو قسم کی ہے، ایک وہ سلطنت جو خود نفس سلطنت کے جو اقسام ہیں مختلف، مثلا میں اپنے مال کو بیچ سکتا ہوں، اپنے مال سے مصالحت کر سکتا ہوں، اپنے مال کو کسی کو ہدیہ کر سکتا ہوں، ارث کے طور پہ دے سکتا ہوں، وصیت کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے تسلط کے اوپر اگر شک ہو جائے، یہ سارے تسلط مجھے اپنے مال کے اوپر حاصل ہیں، ہر وہ تصرفات ملکیت کی وجہ سے، چونکہ میں اس کے اوپر ملکیت رکھتا ہوں، اس ملکیت میں کمیت ملکیت میں اگر کہیں شک ہو جائے کہ کیا میں اپنے اس مال کو مثلا ہدیہ کر سکتا ہوں یا نہیں، فرض کریں یہاں شک ہو رہا ہے، چونکہ میں اپنے مال کے اوپر مسلط ہوں، میں ہدیہ کر سکتا ہوں، شارع نے اس کی رکاوٹ نہیں ڈالی، تم اپنے مال پہ مسلط ہو، جو تسلط جو استعمال کرنا چاہو جس جگہ پہ استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ جو ہدیہ کرتے وقت آیا اس میں صیغہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ الناس مسلطون نہیں بتلائے گا، بلکہ یہاں پہ تملیک دوسرے کو جب کرنا ہے تو جن جن جگہوں پر تسلط ہے آپ کو مالکانہ تصرف کرنے کا، جتنی کی اجازت اقسام کے اعتبار سے دی گئی ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس تسلط کو استعمال کرنے میں عربی ہو، ماضی ہو، کوئی جز ہو، کوئی شرط ہو، اس کو شارع نے مد نظر رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، اس روایت کے ذریعے سے وہاں استدلال نہیں کر سکتے۔ کیفیت تملیک یہ شارع بتلائے گا کہ مثلا ایک مثال یہاں پہ دی گئی، سلطنت خاصہ انسان کو شارع کی طرف سے حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ غیر کو اپنا مال دے سکتے ہو، واضح ہو گئی بات، یہ سلطنت خاصہ غیر کو معاوضے کے طور پر کسی کو دے سکتے ہو، لیکن میں شک کر رہا ہوں کہ غیر کو تو دینا ہے، یہ مجھے اختیار حاصل ہے، لیکن غیر کو دیتے وقت شارع نے آیا صیغہ ضروری سمجھا ہے یا صرف قصد تملیک کافی ہے، یہ الناس مسلطون کی عمومیت اس کو شامل نہیں ہے، یہ شارع بتائے گا۔ کیفیت شامل نہیں ہے، کمیت شامل ہے، کمیت شامل ہے، وہی کیفیت میں کیا شک ہے؟ مثلا آپ یہی میں نے بتایا نا کہ اگر آپ شارع نے یہ تو کہا کہ اپنے مال کو دوسرے کو دے سکتے ہو، یہ ہو گئی کمیت، اگر یہاں شک ہو رہا ہے تو شارع کہہ نہیں دے سکتے ہو، لیکن یہ دیتے وقت آیا عربی میں دینا ہے، فارسی میں دینا ہے، کیا نام ہے، قصد تملیک کافی ہے، صیغہ بھی ہونا چاہیے، یہ شارع بتائے گا۔ اس کیفیت تملیک کا استعمال کرنا الناس مسلطون کے ذریعے سے واضح نہیں ہو سکتا، اس کی وضاحت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن شکا فی ان ھذا التملیک الخاص حل یحصل بمجرد التعاطی من مال قصد، کیا یہ جو دوسرے کو تملیک کرنے کی شارع نے مجھے اجازت دی ہے، قصد کے ساتھ صرف تعاطی کروں، یہ مجھے سلطنت حاصل ہے، ام لابد من القول الدال علیہ، یا اس تملیک کے اوپر یعنی جی
सेगा भी दलालत करने वाला होना चाहिए। यानी फला यजूज़ुल इस्तिदलालु अला सबबियतिल मुआतात फी शरीयत लितमलीक बेउमूम अन्नास मुसल्लतून अला अमवालिहिम। इस आयत के उमूम से, इस आयत कह रहा हूँ, इस रवायत है अन्नास मुसल्लतून अला अमवालिहिम के ज़रिए से आप मुआतात करने की शारे ने इजाज़त दी है, लेकिन मुआतात जो है सबब कस्द तमलीक से मिल्कियत लाता है या नहीं, वहाँ सेगा भी होना चाहिए। ये इस रवायत के ज़रिए से वाज़ेह नहीं होगा। आयत रवायत कह रही है कि आप अपने माल के ऊपर तसर्रुफ़ मुकम्मल तरीके से तसर्रुफ़ करने की इजाज़त रखते हैं, मुबादला करने की इजाज़त है, लेकिन मुबादला करने के साथ साथ ये आपका मुबादला मिल्कियत आवर है या नहीं आवर है, ये शारे बतलाएगा। वाज़ेह है। फला यजूज़ुल इस्तिदलालु, बस इस्तिदलाल नहीं कर सकते। आगे पढ़ दीजिए क्या, बेउमूम अन्नास मुसल्लतून अलैहिम, इससे इस्तिदलाल नहीं कर सकते कि मुआतात शरीयत में मिल्क आवर है या नहीं है। इस मिल्क आवर होने को, या इसी तरीके से आगे कहने जा रहे हैं, कोई चीज़ शर्त है तमलीक में, कोई चीज़ जुज़ है तमलीक में, इसको भी आप इस अन्नास मुसल्लतून के ज़रिए से इस्तिदलाल नहीं कर सकते। फला यजूज़ुल इस्तिदलालु अला सबबियतिल मुआतात, मुआतात सबब बनता है या नहीं, किस चीज़ का, शरीयत में मिल्क आवर होने का सबब बनता है या नहीं, ये अन्नास मुसल्लतून के ज़रिए से नहीं कर सकते। वमिन हो यज़हर ऐज़न, इसी तरीके से अगर हमको ये शक हो कि मुझे शारे ने, तवज्जो करें, मुझे शारे ने माल को फर्ज करें गुलाम के ऊपर मुझे तसल्लुत हासिल है, मैं दूसरे को खिदमत में दे सकता हूँ, मुसालहत करना है वहाँ पे दे सकता हूँ, वाज़ेह है। लेकिन अगर मैं राह खुदा में इसको आज़ाद करना चाहता हूँ तो आज़ाद करने का तो मुझे इजाज़त है, तवज्जो रहे, गुलाम को राह खुदा में आज़ाद करने की तो इजाज़त है, लेकिन क्या शारे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं उर्दू में आज़ाद करने को कहूँ तो ये आज़ाद मान लिया जाएगा? अरबी में होना चाहिए अंत हुर्रुन लिवजहिल्लाह या बेवजहिल्लाह, इस तरह के कलिमात शर्त हैं या शर्त नहीं है। आज़ादी की कैफियत की बात हो रही है। शारे ने ये तो कहा कि तुम अपने गुलाम को आज़ाद कर सकते हो, वाज़ेह है, लेकिन आज़ाद करने की कैफियत मसलन अरबी में होना चाहिए या अंत हुर्रुन लिवजहिल्लाह कहना चाहिए, अंत हुर्रुन दबरा वफाती वगैरह वगैरह, इस कैफियत बनी हुई ये अल्फाज आया इत्क फी सबीलिल्लाह के लिए अल्फाज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये अन्नास मुसल्लतून के ज़रिए से यहाँ पे इस्तिदलाल नहीं कर सकते। शारे ने अन्नास मुसल्लतून के ज़रिए ग़ुलाम को आज़ाद करने की इजाज़त दी है, तुम्हारी चीज़ है, तुम अपने ग़ुलाम को चाहे क्या नाम है आज़ाद कर दो, चाहे किसी को मुआहिदा करके कोई मुआहिदे में उसको दो, मुसालहत कर लो, ये इस सब की इजाज़त है। लेकिन जब आज़ाद करना हो तो उस आज़ादी की कैफियत के लिए सेगा होना चाहिए या नहीं सेगा होना चाहिए, अरबी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आज़ादी की कैफियत और कलिमात ये अन्नास मुसल्लतून के ज़रिए से साबित नहीं होगी या उसकी नफ़ी नहीं की जा सकती। नहीं मुमकिन है सेगा मोतबर होना, ये भी नहीं है। हमारी गुफ्तगू यहाँ पे है कि हम ग़ुलाम के ऊपर तसल्लुत रखते हैं, ग़ुलाम को मुसालहत में दे सकते हैं, हिबा कर सकते हैं, दूसरे को राह खुदा में आज़ाद भी कर सकते हैं, आज़ादी की इजाज़त है। ये हमारी तसल्लुत की एक किस्म ये है कि शारे ने हमें इजाज़त दी है कि इसको राह खुदा में आज़ाद कर सकते हैं। कैसे करना है? अब ये आज़ादी आया अंत हुर्रुन लिवजहिल्लाह के ज़रिए से होगी या अंत हुर्रुन दबरा वफाती के ज़रिए से होगी, अरबी में होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए, ये सब जो है अन्नास मुसल्लतून के ज़रिए से साबित नहीं होगा। कैफियत को लेकिन सीगा मुतबर है, ये आप कहाँ से कहें? और बोला तो इसके लिए अलग से दलील चाहिए, सेगा ज़रूरी है। अगर शारे ने ये कहा है कि आप अपने ग़ुलाम को सेगे के ज़रिए से आज़ाद कर सकते हैं, अगर ये कहा है तो सेगा मोतबर है, यह साबित हो गया। अभी गुफ्तगू का कौन सा सेगा होना चाहिए, अरबी में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ जुज़ उसमें है या कोई शर्त और है या नहीं, बालिग हो तब ग़ुलाम को आज़ाद कर सकते, इस तरह की जो है अन्नास मुसल्लतून के ज़रिए से इसका उमूम उनको शामिल नहीं है। ये इस्तिदलाल
چل رہا ہے انواع و اقسام کی سلطنت کے اوپر. تسلط کیسے کیسا ہوتا ہے وہ یہ کیفیت جو ہے اس الناس و مسلطون کے دائرے میں عمومت میں نہیں آئے گی بتانا چاہیے. ومن یظہر ایضا عدم جواز تمسک بہی کی زمین پڑھ رہی ہے. الناس و مسلطون کے ذریعے سے آپ تمسک نہیں کر سکتے, تمسک کرنا جائز نہیں ہے. لما سیجی و من شروط سیغا کی سیغا کون سی ایسا سیغا شرط ہے, کون سی جز کون سی چیز اس کے اندر داخل ہے یا نہیں داخل ہے, ان سب کے ذریعے آپ کہیں کہ نہیں جناب الناس و مسلطون عمومیت رکھتا ہے, سیغا ہو یا نہ ہو, آپ اس میں آپ کو غلام کو اجازت ہے آزاد کرنے کی, آپ آزاد کریے, سیغا استعمال کریں یا نہ استعمال کریں اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی الناس و مسلطون اس کو بھی شامل ہے. اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ شروط سیغا, کون سا سیغا شرط ہے عربی میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, الناس و مسلطون کا عموم اس کو بیان نہیں کرتا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس حدیث کے ذریعے سے معاہدات میں جو ملکیت کی بات ہے, ہماری گفتگو یہی ہے, معاہدات میں ملکیت سیرت مستمرہ مالکانہ تصرف کرتے آ رہے ہیں. احل اللہ البیع, معاہدات بھی بیع ہے اس کو بھی شامل ہے, ملکیت حاصل ہو جائے گی. تجارتاً انتراض یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے, روایت آیت اس کو بھی شامل ہوتی ہے, ملکیت آور ہو جائے گی. لیکن الناس مسلطون علی اموالہم, آیت تعاطی کی جو شارع نے اجازت مجھے دی ہے تعاطی کرنے کی, مالکانہ تصرف کرتے ہوئے مبادلت و مال کرنے کی اجازت مجھے دی ہے, لیکن بغیر صیغے کے بھی معاہدات میں کر سکتا ہوں یا نہیں اس کی اجازت نہیں ہے. الناس مسلطون کے ذریعے آپ اس کو نہیں ثابت کر سکتے. میں تھوڑا سا بیان کرنے میں گڑبڑ کر گیا کہ اگر آپ یہ محدود کر رہے ہیں کہ اگر صیغے کے ذریعے سے تملیغ کرے تو اجازت ہے, صیغے کے بغیر تملیغ کرے تو یہ اجازت نہیں ہے, سلطنت الناس کے عموم کے خلاف ہے, یہ بھی ہو جانا چاہیے. تو ہم اس کا جواب صرف یہ دیں گے کہ مالک شارع نے اپنے مال کے اوپر ہر قسم کے مالکانہ تصرف کی اجازت ضرور دی ہے. جہاں آپ کو شک ہو الناس مسلطون کے ذریعے سے اس ملکیت کو, اس مالکانہ تصرف کو آپ ثابت کر سکتے ہیں, مگر اس مبادلت و مال کے اندر آیا بغیر صیغے کے تملیغ کر سکتے ہیں نہیں, یہ شارع بتلائے گا. اس الناس و مسلطون کے ذریعے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر صیغے کے بھی مجھے تملیغ کرنے کی اجازت ہے. اگر اس طرح سے کر سکتے ہوتے تو پھر کیا ہوتا, اس روایت کے ذریعے سے استدلال ہو جاتا معاہدات میں یہی ہے لہذا ملکیت حاصل ہو جائے گی. واضح بات, یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں الناس و مسلطون کا دائرہ تنگ نہ کریے. شارع نے مجھے اجازت دی ہے صیغے کے ساتھ تملیغ کرنے کی, یعنی بیع کرنے کی اجازت دی ہے, آیا بغیر صیغے کے بھی تملیغ کی اجازت دی ہے یا نہیں ہے. الناس مسلطون بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر صیغے کے بھی تملیغ کرنے کی اجازت ہے, ورنہ میری ملکیت پہ حرف آئے گا, ایک دائرہ تنگ ہو جائے گا. واضح ہو رہی بات یہ نہیں. اگر میں مالکانہ تصرف کرنے میں صیغہ پڑھ کے مالکانہ تصرف کر سکتا ہوں, صیغہ پڑھ کے مصالحت کر سکتا ہوں, صیغہ پڑھ کے میں آزاد کر سکتا ہوں چونکہ مجھے تسلط حاصل ہے. اب اگر بغیر صیغہ کے میں اپنے چیز کو دوسرے کو دے رہا ہوں, شارع نے یہ تو اجازت دی ہے, لیکن اگر میں بغیر صیغے کے اس کو نہ کر سکوں تو یہ میرے الناس و مسلطون کے دائرے میں محدود کرنا ہو جائے گا. روایت کہتی کہ نہیں اس کو بھی شامل ہے. ہم جواب میں دیں گے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے. جواب اس کا اس طرح سے ہے کہ الناس و مسلطون انواع و اقسام کے تصرفات کی اجازت دیتی ہے, جہاں شک ہو جائے آپ اس تصرف کو کر سکتے ہیں, لیکن کیفیت تملیغ یہ شارع بتلائے گا. الناس و مسلطون کے ذریعے سے آپ اس کو شامل نہیں کر سکتے. وکیف کان ففی الآیتین ما سیرت کفایت. جناب شیخ انصاری صاحب فرما رہے ہیں اگر اس روایت کے ذریعے سے جیسے ہم نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہوتا, ہمارے پاس وہ جو سیرہ مستمرہ ہے وہ اور یہ جو دو آیت ہم نے پیش کی تجارت انتراض کی, الناس مسلطون علی اموالہم کے نہیں, یہ احل اللہ البیع کے ذریعے سے, یہی ہمارے لیے کافی ہے معاہدات کی صحت کے لیے. سیرت مستمرہ احل اللہ البیع تجارت انتراض ہمارے لیے کفایت کرتا ہے. یعنی اگر معاہدات کرنا چاہتے ہیں بغیر صیغے کے نقل ملک کرنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر آپ مسلط ہیں, اس کے اوپر آپ اختیار رکھتے ہیں. دوسرے لفظوں میں معاہدات ملک آور ہے. ہماری گفتگو اب یہاں چل رہی ہے,
शेख महक़क़ करकी के नज़रिए के मुताबिक तकरीबन वो ये है कि मुआतात मिल्क आवर है, इसके ऊपर 3 दलील है। एक सीरत मुस्तमिरा अहल्लल्लाहु बैअ तिजारतन अंतराज, और इस रवायत को हमने तस्लीम नहीं किया। अब उसके बाद वापस पलट रहे हैं कि आयत में जो अहल्लल्लाहु बैअ है, यहाँ जो हिल्लियत आ रही है ये हिल्लियत और है, हिल्लियत जो लाई जा रही है वो क्या है? इबाहतुत तसर्रुफ है। आया इबाहतुत तसर्रुफ का लाजिमा है कि मिल्कियत हो मिन अव्वलिल अम्र? इसके ऊपर कोई दलील नहीं है, न सीरत मुस्तमिरा में, उसका भी जवाब आखिर में देंगे, न अहल्लल्लाहु बैअ और तिजारतन अंतराज के जरिए। वापस पलट रहे, तवज्जो करें। अल्लाहुम्मा इल्ला अन युक़ाल, आयतों के ज़रिए से मुआतात मिल्क आवर है, ये तो हमने साबित कर दिया, मगर कब ये मिल्क आवर नहीं तस्लीम किया जा सकता? हत्ता इन आयतों और रवायतों के ज़रिए से, वो इस तरह से कि इन्नहुमा ला तदुल्लाने अलल मिल्क, इन्नहुमा से ज़मीर कहाँ पलट रही है? दोनों आयत की तरफ। अहल्लल्लाहुल बैअ और तिजारतन अंतराज ला तदुल्लाने अलल मिल्क, मुआतात के ऊपर दलाल करती है, लेकिन मुआतात मिल्कियत आवर है, यह सिर्फ इबाहतुत तसर्रुफ है। तो करें कि ला तदुल्लाने अलल मिल्क, ये मिल्कियत के ऊपर दलालत नहीं करती। वइन्नमा तदुल्लाने अला इबाहते जमी तसर्रुफात हत्तल मुतवक्किफा अलल मिल्क, सिर्फ ये बतलाती हैं कि ताती तरफ़ैन जब हो रहा है तो मिल्कियत बनाते हुए, मुसल्लत होते हुए एक दूसरे को माल दे रहे हैं, इससे हमको उस माखूज माल के ऊपर मुकम्मल तरीके से तसर्रुफ करने की इजाज़त है, सिर्फ तसर्रुफ करने की इजाज़त है। ये जो तसर्रुफ करने की इजाज़त है, हत्ता वो तसर्रुफात भी जो मुतवक्किफ बर मिल्क है, लेकिन क्या, तवज्जो यहाँ पे, लेकिन क्या ये ताती जब किया था उसी वक्त मिल्कियत भी आ गई थी या नहीं? जिस वक्त तसर्रुफ करने जा रहे हैं आनन मा मिल्कियत हुई तब तसर्रुफ जायज़ हुआ। वाज़ेह है। इस आयत, इन दोनों आयतों के ज़रिए से सिर्फ जो साबित होता है वो ये साबित होता है कि ये बै है, अल्लाह ने बै हलाल किया है, आपने ताती किया बग़ैर सेगे के, वहाँ पे आपको तसर्रुफ़ की इजाज़त है, हत्ता मुतवक्किफ़ बर मिल्क की भी इजाज़त है। तिजारतन अंतराज मुआतात तिजारत है, तिजारतन अंतराज उसको शामिल है, लिहाजा आपके लिए उस माल में जो माखूज़ किया है ताती के ज़रिए से, उसके ऊपर तसर्रुफ़ हर किस्म का जायज़ है, हत्ता मुतवक्किफ़ा बर मिल्क भी आपको तसर्रुफ़ करने की इजाज़त है। तो ये दोनों आयतें दलालत करती हैं किसके ऊपर? इबाहतुत तसर्रुफ़ पे, हत्ता वो इबाहतुत तसर्रुफ़ जो मुतवक्किफ़ बर मिल्क है, लेकिन क्या मिन अव्वलिल अम्र, ये आयत और ये आयत दोनों मिल्कियत बनाती हैं, इसके ऊपर कोई दलील नहीं। इन्नहुमा ला तदुल्लाने अलल मिल्क, ये आयतें दोनों मिल्कियत पर दलालत नहीं करती मुआतात में, बल्कि इन्नमा सिर्फ और सिर्फ तदुल्लाने अला इबाहत जमी तसर्रुफात, ये दोनों आयतें कहती हैं कि मुआतात में माखूज़ किए गए माल के ऊपर दोनों को मालिकाना तसर्रुफ हासिल है, मालिकाना तसर्रुफ हासिल है, मगर मिल्कियत नहीं कह रहे हैं, तसर्रुफ हासिल है। हत्ता अलमुतवक्किफ़ा अलल मिल्क, मिसाल दे रहे हैं, कल बै, आप उस माल को जो माखूज़ बिल मुआतात हुआ है आप उसे दूसरे को बेच सकते हैं। वलीवत कनीज़ भी है आपने मुआतात के ज़रिए से, आप उससे झाड़ू पोछा भी करा सकते हैं, वत भी कर सकते हैं। वल इत्क़ वल ईसा, ये सारे काम आप कर सकते हैं। गुलाम को आज़ाद करना चाहते हैं, वसीयत करना चाहते हैं, माखूज़ बिल मुआतात, उस पे आपको मालिकाना तसर्रुफ है, मगर मिल्कियत है या नहीं है, ये दोनों आयतें इसके ऊपर दलालत नहीं करती। व इबाहतु हाज़िही तसर्रुफात, अब कोई ये कहे कि इबाहतु हाज़िही तसर्रुफात इन्नमा उस सूरत में तस्तलज़िमुल मिल्क बिल मुलाज़िमति शरइय्या अल हासिला फ़ी साइरिल मक़ामात मिनल इजमाअ व अदमुल क़ौल बिल इंतिक़ाद, कहने की जब ये तसर्रुफात हम करने के लिए जाएंगे, मसलन किताब लिया, आप पढ़ना चाह रहे हैं, मुआतात के ज़रिए से किताब लिया, पढ़ना चाहें, मुताला करना चाहें, उससे कर सकते हैं, लेकिन उसको बेचना चाहें दूसरे को, कहने क्या इब्तिदाअन हमको उसके तसर्रुफ़ की इजाज़त है या नहीं? कहने की नहीं, ये इसका लाज़िमा नहीं है कि जहाँ पे मुझे सारे तसर्रुफात हासिल हों वहाँ पे मुझे इब्तिदाअन मालिकियत भी उसके ऊपर हासिल हो, इसके ऊपर कोई दलील नहीं है। इबारत थोड़ा सा लंबी है,
توجہ کریں کہ یہ دونوں دلالت عائد کرتی ہے صرف کس کے اوپر؟ تمام تصرفات کے اوپر. مثال دی تصرفات کی، وَإِبَاحَةُ هَذِهِ التصرفات، کہنے کہ یہ سارے تصرفات کا مباح ہونا انما تستلزم، پہلے میں ہی کہہ دوں، اگر ملازمت عقلیہ پائی جائے، ایسی ہمارے پاس کوئی ملازمت نہیں پائی جاتی، ملازمت عادیہ، ملازمت شرعیہ، ملازمت عرفیہ، کہ آپ کو کسی چیز کے اوپر مثلا آپ کے دوست نے آپ کو موٹر سائیکل دی، آپ اس کو ایسے آپ کے حوالے کی ہے، آپ اس میں چلا تو سکتے ہیں یا بیچ بھی سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اباحت التصرف کا لازمہ بیچ دینا وغیرہ نہیں ہے. انما تستلزم، ہاں یہ اباحت التصرفات کہیں کہیں لازمہ اس کا بنتا ہے، کس چیز کا؟ کہ ملکیت بھی ہے، لیکن وہ ملکیت کب حاصل ہوئی ہے اس کے اوپر بحث ہے. وَإِنَّمَا وَإِبَاحَةُ هَذِهِ التصرفات انما تستلزم الملک، اباحت التصرفات سے ملکیت بھی آتی ہے، مگر یہ ملکیت کب آتی ہے؟ معاطات میں اس وقت یہ ملکیت آتی ہے جس وقت آپ اسے بیچ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ہبا کر رہے ہیں، وقت کر رہے ہیں، اسی وقت جو ہے آنما ملکیت آتی ہے. انما تستلزم الملک بالملازمت الشرعیہ، اگر ملازمت شرعی پائی جائے اباحت التصرف میں اور ملکیت حاصل ہونے میں، الحاصلۃ فی سائر المقامات، جو ہر جگہ آپ کو حاصل ہے معاطات کی ساری قسموں میں، مگر یہ ہمارے پاس نص نہیں ہے، ملازمت شرعیہ نہیں ہے، بلکہ یہ اجماع سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ جہاں جہاں انسان کو اباحت التصرف ہے وہاں پر ملکیت بھی آ جاتی ہے. یہ کہاں سے؟ معاطات میں. کہاں سے یہ کہا تھا؟ کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ ہر قسم کے تصرفات ہیں، من جملہ اس کے متوقف بر مل کر. البتہ شیخ توسی نے ایک جگہ انکار کیا تھا، ان کی بات نہیں ہو رہی، بقیہ سب اس بات کے قائل تھے کہ جب جمیع تصرفات کے اکثریت اس قائل کے تھے کہ معاطات میں چونکہ نقل ملک کر رہے ہیں مسلطن کر کے، قصد بھی کر کے، تو ہر قسم کے تصرفات کر سکتے ہیں، اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ ملکیت بھی ہے. ہم اس ملکیت کے اوپر بحث کریں گے، جو جواب میں آئے گا وہ یہ ہے کہ آنما ملکیت حاصل ہو کر کے وہ تصرف جو متوقف پر ملتا ہے اس وقت حاصل ہوتا ہے، ورنہ ہر جگہ اباحت التصرف کا لازمہ ملکیت نہیں ہے. انما تستلزم، کہاں سے یہ کہا تھا کہ سائر مقامات پر ہر قسم کے تصرفات حاصل ہو جائیں گے، یہ اجماع سے کہا تھا. وعدم القول بالانفکاک، کوئی بھی اس میں منفق ہونے کے قائل نہیں تھا کہ اگر اباحت التصرف ہے تو ملکیت نہیں ہے، اس کا کوئی قائل نہیں تھا. ان دونوں بیانات کے ذریعے سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ جہاں اباحت التصرف ہے وہاں ملکیت بھی آ جاتی ہے. وعدم القول بالانفاق دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم، لیکن ان مقامات پہ جہاں پہ ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اباحت التصرف سے ملکیت آتی ہے یا نہیں آتی ہے، وہاں پہ آپ من اول الامر ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. حیث اطلق القائلون بعدم الملک، بعدم الملک عبارت آپ یہاں کیسے؟ یہاں پر جو مقام سے مراد معاطات ہے، معاطات کے ہر مقام ہر جگہ پہ معاطات میں اباحت التصرف کے قائل ہے. کسی نے نہیں کہا ہے کہ معاطات، یعنی اجماع پایا جاتا ہے کہ معاطات میں اباحت التصرف آ جاتا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جہاں اباحت التصرف آ جائے وہاں پہ ملکیت بھی آ جاتی ہے. یہ اس کا لازم و ملزوم نہیں ہے، نہ عقلاً نہ شرعاً نہ عرفاً. کہیں کہیں ایسا ہے کہ ملکیت آ جاتی ہے، وہ کہیں کہاں پہ؟ جہاں پہ آپ ایسا تصرف کرنے جائیں جو متوقف بر ملک ہے، تو ہم وہاں پہ جواب میں یہ کہیں گے یہ دونوں آیتیں ملکیت کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ یہ دونوں آیتیں کہتی ہیں کہ آپ کو سارے تصرفات حاصل ہیں حتیٰ متوقف بر ملک. ان آیتوں کے ذریعے سے معاطات میں ملکیت نہیں آتی. ملکیت کب آتی ہے؟ جب آپ تصرف کرنے کی نیت کریں گے، آنما ملکیت حاصل ہو جائے گی. پھر البتہ اس کو انشاءاللہ بقیہ اور جی